عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو باہر دروازے کے اوپر نوجوان کھڑا ہے اس نے تو مجھے بھی رلا کے رکھ دیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، تم اس کو اندر لے کر آؤ، کیوں رو رہا ہے وہ؟ نوجوان کو فاروق اعظم اندر لے کر آئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، نوجوان بھی بیٹھ گیا، تو حضور ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹے تو کیوں روتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں مالک کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے۔ تو حضور فرمانے لگے، کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بڑا ہے۔ حضور فرمانے لگے، تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے، کیا تیرا گناہ میرے رب سے بھی بڑا ہے؟ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا، یا رسول اللہ رب سے تو نہیں نہ بڑا، میرا گناہ چھوٹا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، وہ کرم والا ہے مالک۔ تو حضور فرمانے لگے، تو اپنا گناہ بتا، میرا مالک تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بخش دیتا ہے شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں۔ تو نوجوان عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، بڑی دیر ہو گئی کفن چراتا ہوں، اور بڑے سال ہی گزر گئے چوریاں کرتے ہوئے۔ کچھ دن پہلے میں کفن چرانے کے لیے انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تھی تو اس کی قبر کے اندر گیا، میں نے قبر چاک کی اور لڑکی کا کفن اتار کر جب میں چلنے لگا کچھ ہی دور ہی آیا تھا تو یا رسول اللہ میرے اوپر شیطان نے حملہ کر دیا۔ لڑکی کچھ خوبصورت تھی۔ وہ چور کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ میں پھر قبر کی طرف واپس آیا اور میں نے مردہ کے ساتھ ہی ہم بستری کرنے کی کوشش کی، میں اس کے ساتھ لیٹ گیا، قبر کے اندر ہی اس کے ساتھ یہ والا معاملہ مجھ سے ہو گیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ لیکن جب میں اٹھ کر دوبارہ چلنے لگا تو وہ عورت، وہ لڑکی کھڑی ہو گئی قبر کے اندر، اور لڑکی کہنے لگی، تجھے شرم نہیں آئی اس خدا سے کہ جس نے ظالم سے مظلوم کو حق دلانا ہے؟ تو نے تو مجھے مردوں کی صف کے اندر برہنہ کر کے رکھ دیا، تو نے مجھے ننگا کر کے رکھ دیا، رب کی بارگاہ کے اندر تو نے مجھے ناپاک کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس لڑکی نے اتنے باتیں کی، میں بھاگ آیا وہاں سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا تھے، جس نے آپ کا قتل کیا تھا، آپ کو شہید کیا تھا، اس کا خون حضور معاف فرمانے والے تھے، رحمت للعالمین نبی تھے۔ لیکن جب اس شخص نے یہ باتیں بتائی تو حضور فرمانے لگے، چل بھاگ جا یہاں سے، تو توبہ کرنے کے ارادے سے آیا، تو اتنا بڑا گناہ گر، بھاگ جا یہاں سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ لڑکا، وہ نوجوان روتا ہوا بھاگ گیا، واپس چلا گیا، اور 40 دن تک ہم نے دیکھا وہ روتا رہا، 40 دن تک وہ شخص روتا رہا۔ جب 40 دن گزر گئے تو عرض کرنے لگا، یا اللہ میرے مالک، اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو اپنے محبوب کو اور اب میرے محبوب کے اصحاب کو ارشاد فرما دے کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے، اور اگر تو نے مجھے نہیں بخشا تو اوپر سے کوئی آگ بھیج دے، وہ مجھے جلا کر ختم کر دے، لیکن میرے مالک میری بخشش فرما، غلطی ہو گئی، کر بیٹھا ہوں، تو کرم فرما، معاف فرما دے مجھے۔ جب اس شخص نے، اس نوجوان نے اتنی گڑ گڑا کر توبہ کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبریل آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور مالک فرماتا ہے کہ رزق ساری مخلوق کو آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ اب یہ بھی رب کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار دیکھے، سمجھانے کا انداز دیکھے کہ آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، رزق تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا، میں تو نہیں دیتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندے میرے ہیں یا آپ کے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے، میں بھی رب کا بندہ ہوں اور یہ ساری دنیا، ساری مخلوق بھی رب کی بندی ہے، یہ سارے رب کے بندے ہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نوجوان کو بلائیں اور اس کو فرما دیں کہ اس کے رب نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ جب اتنی بات سنی، محبوب نے صحابہ کو دوڑایا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اس شخص کو دوبارہ بلا کر لائے، اور حضور نے فرمایا، آجا سینے سے لگ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اس عورت کے ساتھ صلح فرما دیا اور مالک نے تیری بخشش بھی فرما دی ہے۔
आजा सीने से लग जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बख्श दिया है। अजीज दोस्तों, तौबा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसका मकाम, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। जो लोग तौबा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उनका मकाम, उनके मरातिब, हम लोग ये माजरत के साथ हमारा जो रवैया है, हमारा जो अंदाज है, हम लोगों के सामने बड़ी तौबा करते हैं। लोगों के सामने हमसे बड़ा ताए भी कोई नहीं, हमसे बड़ा सूफी और परहेजगार कोई माँ ने पैदा ही नहीं किया। लेकिन जब हम तन्हाई के अंदर जाते हैं तो हमारी तन्हाइयाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि वो हमारी जलवतों को भी भूल जाती हैं। हम तन्हाई के अंदर इतना कुछ कर बैठते हैं कि वो हमारी जलवत की खूबसूरती को ख़त्म कर देती हैं। तौबा की अगर हम कोशिश करें, तौबा की तरफ अगर हम रागिब हों, तो पहले अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करें। तौबा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हम आ गए, बस ये कह दिया कि या अल्लाह बख्श दे तो तौबा हो गई। मालिक की बारगाह के अंदर आके सच्चे दिल से जो पहले गुनाह किया है उस गुनाह के ऊपर हम नादिम हों, शर्मिंदा हों, और फिर सच्चे दिल से इरादा करें कि आज के बाद ये मैंने गुनाह कभी भी नहीं करना। पक्का इरादा कर लें कि या अल्लाह आज के बाद ये मैं गुनाह नहीं करूंगा। ये इरादा हमारा पक्का बन जाए कि हमने ये वाला आज के बाद मैंने ये गुनाह नहीं करना। ये सच्ची तौबा होती है।